الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، علماء تشریف فرما ہیں، قبلہ مفتی صاحب کی جلوہ گری ہے، پیر صاحب ہیں، تمام حضرات میرے سر کا تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے، بد نظروں کی بد نظری سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کو ہر سنی یاد کیے ہوئے ہے، بلکہ یوں کہوں ہر سنی کے دل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، اس پر صرفی نحو باز کروں گا تو وقت بہت زیادہ لگے گا، تو پھر وہ تو صرف علماء کو سمجھ آئے گی، باقی لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا کہہ گئے ہیں۔ اس لیے دو چار ضروری باتیں عرض کر کے، کیونکہ ابھی عشاء کے فوراً بعد وہاں بھی پروگرام ہے اور میں فوجی اور فوجی ذہن رکھتا ہوں، ٹائم کا پابند۔ یہ آپ نے جتنا لیٹ پروگرام شروع کرایا، میں تو مغرب کی اذان کے وقت پہنچ گیا تھا ادھر، اب یہ آپ کے کھاتے میں ہے ٹائم۔ تو یہاں کے رواج کا مجھے نہیں پتہ، مجھے اپنے مزاج کا پتہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، آج آپ نے دیکھا کہ ایک جاہل مفتی نے لفظ امی کی جو تشریح کی ہے، یاد رکھیے محراب و منبر سے جب تک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کریں گے تو بد مذہبوں کے ایوانوں میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، امی کو اگر سمجھنا ہو کہ لفظ امی کا معنی کیا ہے تو یہ کسی عاشق سے پوچھئے کہ امی کہتے کس کو ہیں۔ لفظ امی کا معنی کرنے والے تین گروہ ہیں، ایک جہلاء کا ہے جو آپ سن چکے، اور ایک لفظ امی کا معنی کرنے والے اولیاء ہیں، اور تیسرا امی کا معنی کرنے والے اصفیاء ہیں، اذکیاء ہیں، نقباء ہیں اور نجباء ہیں۔ جاہلوں نے اپنا معنی ان پڑھ کیا، آپ نے سنا۔ علماء کہتے ہیں کہ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی یہ ہے کہ ایسا علم
جو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو بلکہ جس کو خود رحمان پڑھائے اس کو امی کہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، جس کو خود رحمان پڑھائے اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اور جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ہے جس کو خود رحمان نے پڑھایا ہے، اور ایسا پڑھایا ہے کہ قیامت تک سب پڑھنے والے آپ کے دسترخوان پر علم حاصل کرنے کے محتاج ہیں۔ اور اولیاء، اصفیاء، نوکبا اور نوجبا، امام شارانی جیسے لوگ کہتے ہیں امی کا معنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے پڑھایا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور امی کا معنی ایک یہ بھی بنتا ہے، کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں جڑ کو، کہتے ہیں ماں کو۔ یعنی جب آپ کہیں گے نا کہ اے اللہ نبی امی پر درود بھیج، یعنی اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آپ کہیں گے اے رب العالمین مصطفیٰ کریم وہ جو پوری کائنات کی اصل ہیں ان پر درود بھیج۔ کا معنی اصل بھی ہے، کا معنی جڑ بھی ہے، کا معنی روح بھی ہے۔ جو اصل کائنات ہو اس کو امی کہا جاتا ہے، اصل کائنات کو امی کہا جاتا ہے۔ اور امام شارانی نے فرمایا امی کا معنی، چونکہ ماں کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو عربی زبان جاننے والے ہیں وہ جب کہتے ہیں نا اپنی ماں کو بلاتے ہیں یا امی، اے میری ماں، اے میری ماں، یعنی امی کا معنی ماں بھی بنتا ہے۔ کہا امی کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، امی کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جب ماں کے سامنے کسی کو مارا جائے، سزا دی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹے کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی ہے، یہ مار سے بچ جائے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم ایک لحاظ سے امی اس لیے بھی ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا امتی کے لیے سزا کا حکم سنایا جائے گا، میرے مصطفیٰ اپنی کالی کملی میں کبھی امتی کو اس طرف چھپائیں گے، کبھی اس طرف چھپائیں گے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے بیٹھنے والے ادھر ادھر کام دیکھیں تو بہتر ہی ہے۔ تو امی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنے غلاموں کو اپنے دامن میں چھپائیں گے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ لہذا جوہلا جو بات کرتے ہیں وہ جوہلا سمجھیں گے ہمارا تعلق یا علماء سے ہے، یا اولیاء سے ہے، یا ازکیاء سے ہے، یا نوکبا سے ہے، یا نوجبا سے ہے، یا کاملین سے ہے، یا واصلین سے ہے، یا رادین سے ہے، یا مردین سے ہے۔ ہم ان کے سامنے بیٹھ کے زنوع تلمس طے کر کے یہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ امی وہ ہے جس کو انسان نہ پڑھائے، جس کو خود رحمان پڑھائے۔ آج ہمیں تعلیم دیتے ہیں سائنس کے مطابق چلو، اور تم سائنسدانوں کی تابع داری کرتے ہو، مگر جان لو سائنس تابع ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے۔ علماء تشریف فرما ہے، انہی کے ایک مکتبہ فکر کے مولوی صاحب نے کتاب لکھی کہ جی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے سوا ہم نے کب کہا ہے پتہ ہے، پر اللہ کے بتانے سے تو پتہ لگ جاتا ہے نا۔ تم اللہ کی عطا کے منکر ہو۔ انہوں نے پمفلٹ لکھے، کتابیں لکھی، اس میں لکھا کہ جی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو روحانی تماچا مارا اور سائنس کی زبان میں جواب دیا۔ الٹرا ساؤنڈ کچھ عرصے بعد پیدا ہو گیا، اب لمبی داڑھی ہوتی ہے، اور جا کے گینیکالوجسٹ کے پاس کہتے جناب بتائیں یہ جو میری بیوی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے؟ میں نے کہا تم تو کہتے تھے اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، پھر الٹرا ساؤنڈ کو تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا پھر یہ کچھ عرصہ گزرا، پھر ان کو ایک نئی تکلیف اٹھی۔ انہوں نے جناب والا یہ آج سے یہ پرابلمز نہیں ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں، یہ ہر دور میں کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا شگوفہ چھوڑتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی ہوگی، پر وہ بھول گئے ہیں، نادان نہیں جانتے عظمت مصطفیٰ کے چوکیدار آج بھی زندہ ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے سپاہی آج بھی زندہ ہیں۔ اگر تم اپنی زبان سے کوئی ایسی باتیں نکالو گے تو ہم بھی ببانگ دوہل بتائیں گے کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے۔ ہمیں تم سے تعلق نہیں، ہمیں ذات مصطفیٰ سے تعلق ہے۔ توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم؟ پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد کہا جناب والا بارش کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، یہ کب ہوگی، یہ بس اللہ ہی جانتا ہے کب بارش ہوگی کب نہیں ہوگی۔
لیکن پھر اللہ نے کیسا جواب دیا؟ اب کوئی فنکشن ہو، شادی ہو، کل خانی ہو، کل خانی تو خیر یہ نہیں کراتے، کوئی بھی فنکشن ہو تو پہلے کہتے یار ویکھنا ذرا نیٹ تے اتوار والے دن بارش ہے، بھائی کی ہویا ہے یارو پروگرام سی نا منڈے دا فنکشن کرنا سی، اس واسطے ذرا ویکھنا اس دن بارش تا نہیں۔ تم تو کہتے تھے کہ جناب والا کسی کو پتہ نہیں بارش کب ہوگی، اب یہ محکمہ موسمیات کا پورا محکمہ تم نے قبول کر لیا ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان پر تم یقین ہی نہیں رکھتے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے کہا جی ہم یہ حیران ہیں کہ یہ جو دو کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں، یہ نیکی اور برائی کیسے لکھتے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ کیسے فلم ریکارڈ ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے گا، یہ قیامت والے دن کیسے پیش کریں گے، یہ ریکارڈ کیسے بنتا ہے۔ پھر ایک کیمرہ بنا کندھے پہ اٹھا کے ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ اعتراض میرے مصطفیٰ کے فرمودات پہ کرتے رہے، اللہ ان کو جواب دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ بہرحال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ علماء تو سبحان اللہ عوام سے عرض کر رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیے، اصول کیا ہے عربی کا کہ پہلے اگر نفی ہو پھر اثبات ہو تو حصر کا قانون بنتا ہے، اس کو حصر بھی کہتے ہیں اور متکلمین کے نزدیک کسر بھی کہتے ہیں، کوئی حصر میں سمجھے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی کسر میں سمجھے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جب پہلے عربی میں پہلے نفی ہو پھر اثبات آ جائے تو حصر کا قانون بنتا ہے۔ سادہ لفظوں میں سمجھاؤں، آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نے وظیفہ کرنا ہے اور میں اپنے گرد حصار کھینچ کے بیٹھتا ہوں، ایک دائرہ کھینچتا ہوں، حصار کھینچتا ہوں۔ یار یہ حصار کیا ہوتا ہے؟ کہا جب یہ دائرہ کھینچ جائے نا پھر اس حصار میں جس کے گرد دائرہ کھینچائے سوائے اس کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو حصار کہتے ہیں، اس لیے اس کو حصر کہتے ہیں۔ تو جہاں نفی اور اثبات کا قانون ہو، جیسے لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، جہاں پہلے نفی اور اثبات ہو تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس شان میں اکیلا ہے، کوئی اس شان میں شریک ہو نہیں سکتا۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے، تو اس میں پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، حصر کا قانون بنتا ہے۔ اسی طرح وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا آپ کو ہم نے الا رحمت للعالمین، مگر رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہاں نفی ہے پھر اثبات ہے، معنی کیا ہوا؟ محبوب اس کائنات میں سارے جہان کے لیے صرف اور صرف ہم نے آپ کو ہی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اپنے کتابوں میں فتووں میں لکھتے رہے، فتاوی رشیدیہ کے اندر کہ رحمت للعالمین حضور کا خاصہ نہیں، مگر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بتا رہے کہ رحمت للعالمین ہونا صرف میرے مصطفیٰ کا خاصہ ہے، کسی اور کا خاصہ نہیں۔ اور حضور غزالی زمان تو اس سے بھی اگلی بات کہہ گئے، اٹھائیے مقالات کاظمی، اس کے اندر حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ رحمت جو ہے مصدر ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ راحم ہوگا، اور راحم کے لیے چند چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اگر اس میں فلاں چیز ہوگی تو وہ راحم ہے، ورنہ رحم نہیں کہلا سکتا۔ راحم وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ راحم وہ ہے جو زندہ ہو، دوسری شرط کیا ہے؟ جو راحم ہے وہ قریب ہو، تیسری شرط کیا ہے؟ جو راحم ہو اس کو پتہ ہو کہاں رحمت کرنی ہے، چوتھی شرط کیا ہے؟ جو راحم ہے اس کو رحمت کرنے کی طاقت بھی ہو۔ اگر یہ چار چیزیں پائی جائیں تو یہ راحم ہے، اور جو راحم ہے وہی رحمت للعالمین ہے۔ اگر کوئی رحمت للعالمین کرتا رہے مگر جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے اندر ان چیزوں کو نہ مانے، اس نے زبان سے رحمت للعالمین تو مانا ہے، وہ راحم کا صحیح مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے۔ صحیح مفہوم وہی سمجھا ہے جو میرے مصطفیٰ کو زندہ بھی مانے، قریب بھی مانے، یہ بھی مانے کہ آپ کو پتہ ہے کس جگہ رحمت کرنی ہے، اور یہ بھی مانے کہ آپ رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ جو ہے آپ کی تقریر تو میں نے بالکل آسان کر دی، اتنا مشکل تو نہیں ہے، آپ بڑی مشکل سے مجھے دیکھ رہے ہیں، مشکل سے نہیں، خوش ہو کے دیکھیں اور میلاد کی خوشیاں منایا بھی کریں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ میں موبائل لے لوں گا آپ سے، آپ کو پتہ ہے میری عادت کا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہی ترجمہ ہے نا جی۔ علماء بیٹھے ہیں جہاں قرآن میں وَإِذْ آ جائے، یرا ارا ترا یہ آ جائے تو اس کا معنی دیکھنا ہے، یعنی میں کہوں قبلہ مفتی صاحب فلاں رمضان المبارک کی مسجد میں
آپ نے نہیں دیکھا ہم نے کیا تقریر کی، یعنی مفتی صاحب بھی تھے اور ہم بھی تھے، جہاں دو بندے، دو شخصیات، دو ذاتیں اکٹھی ہوں بلا تمثیل، تو کہا جاتا ہے آپ نے نہیں دیکھا وہاں ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کیا کہا تھا، کیا تقریر ہوئی تھی، تو وہ از جہاں بھی آ جائے اس کا معنی ہے کوئی واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب آپ نے نہیں دیکھا جب اللہ آپ کے رب نے حکم دیا تھا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، گویا جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا اس وقت بھی میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ اور فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ فرمائے محبوب آپ جہاں بھی تھے دیکھ رہے تھے، آپ جہاں بھی تھے دیکھ رہے تھے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ محبوب کہاں تھے؟ اپنی اماں جان کے شکم اتر میں تھے، 55 دن کے بعد آپ کی ولادت ہونے والی تھی، اور اللہ فرما رہے محبوب جب آپ ماں کے شکم اتر میں تھے آپ دیکھ رہے تھے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ جو نبی اپنے ماں کے بطن اتر کے اندر جلوہ گر ہو وہ دیکھ لیتا ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ نبی گنبد خضرا میں جلوہ گر ہو کے غلاموں کا میلاد سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور ایک مقام پہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد کے ساتھ کیا ہوا، یعنی اللہ ہر جگہ بتا رہے محبوب آپ کی ذات مجھ سے جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بھی نہیں مانتے، خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تاکہ میلاد منا کے لوگوں کو بتائیں کہ میلاد شرک نہیں، شرک تب بنتا اگر ہم اللہ کا میلاد مناتے، وہ تو پیدا ہونے سے پاک ہے، ہم مصطفیٰ کا میلاد منا کے بتا رہے ہیں جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو عین ایمان ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تاکہ لوگ کوئی خدا نہ کہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مکے میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، غار میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مکے سے مدینے سے ہجرت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ کہے، اور پھر معراج پہ بلایا تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ کہے۔ عزیزان محترم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علماء بیٹھے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یارو میں نے بڑی تفسیریں پڑھی، ایک بات میرے ذہن میں اٹک گئی، ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ یار پہلے بخت نصر نے حملہ کیا تھا کعبے پر، ابابیل نہیں آئے، کئی حملے ہوئے کعبے پر، ابابیل نہیں آئے، پھر سرکار کے بعد جب کرب و بلا کا مارکہ ہوا یزید نے کعبے پر حملہ کیا، ابابیل نہیں آئے، لیکن آج کیا وجہ تھی کہ ابابیل آ رہے ہیں؟ جب آپ غور کریں گے قرین قیاس بات ہے، غور کریں گے تو پتہ چلے گا محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں وجہ کیا تھی، پہلے حملے ہوئے ابابیل نہ آئے، بعد میں حملے ہوئے ابابیل نہ آئے، کعبے اپنے پرائے ہوتے رہے، ابابیل نہ آئے، اب کیوں ابابیل آ رہے ہیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ 55 دن بعد میرے نبی کا میلاد تھا، عرش والے خوشی منا رہے ہیں، فرش والے خوشی منا رہے ہیں، مکان والے خوشی منا رہے ہیں، لا مکان والے خوشی منا رہے ہیں، فرمایا اب 55 دن بعد میرے نبی کا میلاد ہے، میلاد کی آمد ہے اور میلاد کی خوشیاں ہیں، تم خوشیوں کے رنگ میں بھانگ ڈالنے آ گئے ہو، جو میلاد کی خوشیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے گا ہم اس کو سوا ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کو مٹائے گا ہم اس کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو بہرحال راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ پہلا کیا ہے؟ جو راحم ہو وہ زندہ ہو، دوسرا کیا ہے؟ جو راحم ہو وہ قریب ہو، تیسرا کیا ہے؟ پتہ ہو کہ کہاں رحمت کرنی ہے، چوتھا یہ ہے کہ رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ ان 4 باتوں پہ ایک ایک بات سنا کے گفتگو ختم۔ پہلی بات یہ ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر ان سے پوچھے
اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرمائیں ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ راحم جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور ہمیں عقیدہ حیات النبی کا سبق دیا گیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کے جو 9ویں آیت کے تحت یہ واقعہ لکھا ہے، اور اس کی تفصیل بھی پوری طرح لکھی ہے، اہل علم پڑھ سکتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی مستند کتابوں میں نہیں ہے، میں نے کہا تفسیر کبیر سے بڑی اور کون سی مستند لے آئیں تیرے سامنے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے، اسد الغابہ میں ہے، سیر الصحابہ میں، ہر جگہ پہ یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرماتے ہیں جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے اٹھا کر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام جو غار میں بھی نال تھا، ساتھ تھا، بازار میں بھی ساتھ تھا، آج مزار میں آرام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں حضرت صدیق اکبر کیوں فرما رہے ہیں اجازت مانگنا؟ تاکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں پر امت کو عقیدہ حیات نبی پڑھا کے جاؤں، اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کی ذات کی بات تو دور کی بات ہے، یہاں ہماری شریعت کہتی ہے جو بندہ سو رہا اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جو سو رہا اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، جو سویا ہوا ہے اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور جو مر جائے اس کو کیسے سلام کرنا جائز ہوگا؟ اگر یہ جو دنیا سے چلے گا یہ مٹ گئے تو السلام علیکم یا اہل القبور کس کو کہتے ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا تمہارا عقیدہ مر چکا ہے، یہ جو مرے ہیں یہ امر ہو چکے ہیں، یہ ان کو سلام کیا جاتا ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے لے جانا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے علی آپ کہنا، اے علی آپ کہنا، کیونکہ آپ باب العلم ہیں، جو آپ بات کہیں گے تو کوئی اہل علم انکار نہیں کرے گا، جاہل تو کر سکیں گے، مگر آپ کے بارے میں محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، چونکہ آپ باب العلم ہیں، اور باب العلم جو علم کی ایسی بات کرے گا اہل علم انکار نہیں کریں گے، جاہل تو کر سکتے انکار، اہل علم انکار نہیں کر سکتے، اے علی آپ جانا۔ اور پھر حضرت مولا علی جب گئے، ساتھ حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ بھی ہیں، پورا ایک جمع غفیر ہے صحابہ کا، انبوہ کثیر ہے، اور حضرت مولا علی کیا عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدیق جو ہر وقت آپ کے ساتھ تھے، غار میں، بازار میں، خلوت میں، جلوت میں، آج مزار میں آرام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو کسی ایک صحابی نے بھی روکا کہ اے علی یہ نہ کہو، ہم حیات النبی کو نہیں مانتے، نہیں، سارے صحابہ کا خاموش رہنا اجماع ہے عقیدہ حیات النبی پر، اجماع ہے، سارے صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ فرمایا تو پھر کیا آواز آئی، ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو، یعنی ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ حیات النبی امت کو پڑھا کے جا رہے ہیں، ادھر سے میرے مصطفیٰ مہر ثبت فرما رہے ہیں کہ جو میرے صدیق نے کہا یہی عقیدہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پہلا کیا ہے؟ زندہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ قریب ہو۔ ایک یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا تو وہاں ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اسٹوڈنٹ تھا MPhil PhD کا، تو مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ میں نے کہا یار جس ماحول کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں نا، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پوچھنا نہیں چاہتے، بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں یا کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں اگر کہوں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، ہو سکتا ہے تو کہے ناجائز ہے، میں کہوں ناجائز ہے تو کہے جائز ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میں تو اس کو ناجائز سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا پھر عدم جواز کی کوئی دلیل پیش کرو، تو نے ناجائز کہا ہے تو جو جس کو ناجائز کہے اصول تو یہ ہے اہل علم کے نزدیک، ویسے ڈنگوسلے وارے ہوں تو اس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، تو عدم جواز کی دلیل پیش کرو۔ اس نے کہا دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، چونکہ وہ اللہ قریب ہے اس لیے یا اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ مانتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں، مدینے میں آپ کی جلوہ گری ہے، ہم لاہور یونیورسٹی میں ہیں، مدینہ کہاں پر ہے؟ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، لہٰذا جب مدینے والا مدینے میں ہے تو یا رسول اللہ تو نہیں کہہ سکتے، یا تو قریب والے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے درس نظامی کی ہوئی ہے؟ اس نے ایک جامعہ کا نام لیا جی، میں نے کہا تیرا سوال
تو یہ بتا رہا ہے کہ تو نے درس نظامی نہیں کی، ورنہ ہم اپنے بچوں کو جب صرف نحو پڑھاتے ہیں اس میں امتحانات کے اندر بھی ویسے کئی دن بچوں کو رٹا لگواتے ہیں، بچوں بتاؤ حروف ندا کتنے ہیں؟ وہ کہتے 5 ہیں، ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ اور یا، ہم کہتے ایا حیا دور کے لیے ہے، اے حمزہ مفتوحہ نزدیک کے لیے ہے، اور یا دور کے لیے بھی ہے، متوسطہ فاصلے کے لیے بھی ہے، اور قریب کے لیے بھی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر تو عالم ہوتا تو تجھے یہ یا کی تعریف یہ نہ کرتا، تجھے پتہ ہوتا حروف ندا میں یا نزدیک کے لیے بھی ہے، درمیانے فاصلے کے لیے بھی ہے، دور کے لیے بھی ہے، لیکن جب تو نے یہ دلیل پیش کی ہے عدم جواز کی کہ دوری کی وجہ سے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، تو میں نے کہا جس قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ شارک سے قریب ہے، اگر اسی قرآن میں ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم بھی قریب ہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگا میں حافظ ہوں۔ میں نے کہا تو اللہ حافظ ہے اس لیے کہ تم نے وہ رٹے لگائے ہوئے ہیں جو تمہاری پسند کے ہیں، تم نے محبوب کی عظمتوں والی آیات کو اس طرح سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بتاؤ جس قرآن میں یہ ہے اللہ قریب ہے، اسی قرآن میں ہو کہ میرے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب ہیں، تو پھر کہتے پھر تو کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں نے کہا تمہارے قاسم ننوتوی نے کیا لکھا ہے؟ اقرب کا معنی اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب کہ تمہاری جان تم سے دور ہے، جان جانا تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تیری جان جو ہے وہ تجھ سے دور ہے، لیکن جان کائنات تجھ سے تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اقرب کا معنی جو انہوں نے باتیں اس میں لکھی ہے نا تعذیر الناس کے اندر، میں اتنا وقت نہیں، بس اشارہ دیا ہے اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب کہ تیری جان تجھ سے دور ہے، جان جانا جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کسی کے ذہن میں سوال ہے بھئی قریب ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ بھائی قریب ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہاتھ اب نظر آ رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب میں آنکھوں پہ رکھ تو نظر نہیں آ رہا، یہ ہاتھ قرب کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح آپ ہتھیلی کے اوپر سرما رکھتے ہیں، ہتھیلی پہ سرما نظر آتا ہے، آنکھوں میں لگا لیں سرما نظر نہیں آتا، اب اس کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، اسی کو تو تصوف کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس آئینے کو اس سرمے کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، اسی کو تو تصوف کہتے ہیں۔ یہ پھر سپیکر میں یا کیمرے کے سامنے آئینہ نہیں دکھایا جاتا، پھر یہ تصوف جھونپڑی کا موضوع ہے، یہ عام بازار کا موضوع نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابو العباس المرسی علیہ رحمہ کو جب یہ آئینہ ملا تو وہ کہتے خدا کی قسم اگر ایک نظر بھی چہرہ مصطفیٰ سے ہٹے تو میں سمجھتا ہوں مسلمان ہی نہیں رہا۔ یہ آئینہ جب حضرت خواجہ غلام فرید کو ملا تو فرماتے ہیں خلقت کجیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے، لوگ لبدے پہنتے فرید تکدا بے آئے، ہر وقت دیکھتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو میں نے کہا مولانا بات یہ ہے اللہ ہر ایک کی شارک کے قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جان کائنات صرف النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرے مصطفیٰ کریم مومنین کی جان کے قریب ہے۔ اللہ ہر ایک کی رگ جان کے قریب ہے، چاہے وہ کافر ہے، مسلمان ہے، قادیانی ہے، نصرانی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ اس کے قریب ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے کون قریب ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن نانو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی جان کے زیادہ قریب ہے۔ تو پتہ چلا اللہ ہر ایک کے قریب ہے، میرے مصطفیٰ مومنین کے جان کے قریب ہے۔ جو مومن ہے مصطفیٰ کے قریب ہے وہ یہاں بھی یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، مدینے میں جا کے بھی کہہ سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم جو قریب کی بات ہے وہ قرب کا قرآن میں ایمان والوں کا فرمایا ہے۔ تیسری بات کہ پتہ ہو کس جگہ رحمت کرنی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہو کس جگہ رحمت کرنی ہے۔ راحم کی تیسری نشانی کیا ہے؟ پتہ ہو کس جگہ رحمت کرنی ہے۔ معجم الکبیر کے اندر حدیث پاک ہے، ایک شخص راجز وہاں سے چلا رہا تھا ہجرت کے لیے، جب راستے میں آیا تو مشرکین نے ان کو گھیر لیا۔ اب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں محبوب میرے گھر میں قیام فرماتے، آپ نے تہجد کے وقت وضو فرمایا اور فرمایا لبیک نصرتا لبیک نصرتا نصرتا نصرتا۔ میں حیران ہوئی
لیکن صحابہ کا یہ عمل ہے، ازواج مطہرات کا یہ عمل ہے، صحابہ کوئی بات فوراً نہیں پوچھتے تھے، بلکہ محبوب فرماتے آج کون سا دن ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا کہ حضرت ابی بن کعب پہلے قاری ہیں، پہلے حافظ ہیں اس امت کے اندر۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور خطبہ کہتے ہیں آپ بھول گئے۔ میں نہیں کہتا بھول گئے، میں کہتا ہوں آپ نے جان کے ہی آیات بینات کو چھوڑا، کیونکہ مصطفیٰ سے بھولنا اس طرح نہیں ہے۔ ہم جو بھولتے ہیں نا وہ ہے نسیان کی وجہ سے، اور جو میرے مصطفیٰ کا بھولنا ہے وہ نسیان کی وجہ سے نہیں ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، محبوب آپ تو نہیں بھولتے، آپ کا رب آپ کو بھلاتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے نا، تو جو رب بلائے اس کو بھولنا نہیں کہتے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو ہم جو بھولتے ہیں یہ عیب ہے، نسیان کی وجہ سے بھولتے ہیں۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، 3-4 آیات بینات آپ نے چھوڑ دیں، اور جب سلام پھیرا سب سے پہلے فرمایا آئینہ ابی بن کعب۔ ابی بن کعب کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تم پکے حافظ ہو، جیسے استاد کوئی آیت بول جائے نا شاگردوں کو کہتے یار تو پکا حافظ ہے، تو دسیا کیوں نہیں؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابی بن کعب تو پکا حافظ ہے، میں نے آیات بینات چھوڑی ہیں، تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، حضرت ابی بن کعب نے 2 جواب دیے جو عشق اور ادب والوں کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے پہلا جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مختار ہیں، میں نے سمجھا آپ نے یہ آیات ہی منسوخ کر دیا ہے، اس لیے جواب نہیں دیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب خود نہیں بھولتے، رب بلاتا ہے، رب آپ کا آپ کو بلائے۔ ابی بن کعب کون ہوتا ہے لقمہ دینے والا؟ اچھا یہاں پہ کوئی کچے ذہن کا بھائی بیٹھا ہو بعد میں کہے چلے جب یہ اللہ بلاتا ہے محبوب کو پھر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ بلاتا جب عیب نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں، جب ہم درس نظامی پڑھتے تھے نا دورہ حدیث میں، ہمیں عبارت نہ آتی، سبق نہ آتا، ہمارے استاد سے ڈنڈے مارتے تھے اور کہتے تھے بیٹھے ہمارے سامنے ہو، تمہیں نہیں پتا لوگ مجھے بیک کیے وقت مولانا منظور احمد فیضی کہتے ہیں، اور تمہیں عبارت نہیں آتی میرے سامنے، وہ ڈنڈے مارتے تھے۔ اب ہم بھی تیاری کر کے جاتے کہ اللہ کرے ہم استاد کے سامنے کوئی زیر زبر کی کوئی غلطی نہ ہو۔ استاد کے سامنے اگر غلطی ہو جائے تو استاد ڈنڈے مارتے کہ تو میرے سامنے کیوں بھولا ہے؟ اب بندہ رب کے سامنے ہے، رکعت بھول جائے، قرآن کی آیات بھول جائے، حق تو یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی سزا ملے۔ فرمایا محبوب ہم آپ کو اس لیے بلاتے ہیں، آپ ایک بار بھول جائیں، آپ کے بھولنے کی وجہ سے یہ سزا سے بھی بچ جائیں گے، بھولنے پر ثواب بھی عطا کر دوں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، محبوب آپ خود نہیں بھولتے، آپ کا رب بلاتا ہے، اور بلاتا کیوں ہے؟ اس امت کا فائدہ کرنے کے لیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے نہیں پوچھا حضور کیا ہوا، خاموشی اختیار کی، تاریخ نقل کر لی، نوٹ کر لی۔ 1 مہینے کے بعد وہ راجز جب پہنچے نا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، فرمایا اس سے پوچھو کیا ہوا تھا 1 ماہ پہلے۔ تو وہ راجز دور ہیں، تو اس نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا مجھے مشرکین نے پکڑ لیا اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، آس پاس میں مجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ میں نے جب یہ کہا یا رسول اللہ مدد کیجئے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی لبیک نصرت، میں حاضر ہوں، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ فرمایا جب میرے مصطفیٰ کی آواز آئی مشرکین مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے، میں مہینے بعد سرکار کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ اس وقت قریب نہیں تھے، مختلف روایات 100 میل کے فاصلے پہ تھے، مختلف تھے، دور تھے، لیکن محبوب چونکہ راحم ہے، پتہ ہے کہ اس وقت کس کو ضرورت ہے میری۔ اور چوتھی کیا ہے کہ جو راحم ہو اس کو رحمت کرنے کی طاقت بھی ہو۔ مثلا اگر کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اب وہ پریشان تو ہو رہا ہے، تڑپ تو رہا ہے، اور جو رحمت کا معنی ہے الرقۃ والتلطف، معنی وہ مطلب کیا ہوا، وہ کیفیت ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کسی بندے کو کہ یہ مر رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے پیاس، پانی، اس کو پانی پلائیں یہ بچ جائے، جتنی دیر آپ پانی کی تلاش میں بے چین ہوں گے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ آپ تو ایک کے لیے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ راحم وہ ہے کہ جو رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، کسی کے بچے کو
بلا تمثیل، بچے کو پولیس پکڑ جائے، باپ پریشان تو ہے کہ یہ چھوٹ جائے مگر چھڑا نہیں سکتا، طاقت نہیں رکھتا، تو وہ راحم تو نہ ہوا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم تو راحم اصلی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ تو اس پر دو چھوٹی باتیں عرض کر کے گفتگو ختم۔ عزیزان محترم، ایک تو میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ نے واقعہ لکھا، 637 ہجری ہے۔ ابن نعمان نامی ایک شخص حج کر کے واپس آ رہے ہیں، جب وہ راستے میں پہنچے نا، عالم ہیں فاضل ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھے، نیند آ گئی، 3 دن کے بعد آنکھ کھلتی ہے۔ جب 3 دن کے بعد آنکھ کھلی تو وہ عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ رحمت مصدر ہے اور اس میں فاعل جو ہے وہ راحم ہے، رحم کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ جب دیکھا کہ جنگل میں اور کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں، سواری بھی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا غلام اس بے سر و ساما کے عالم میں یہاں پڑا ہوا ہے، موت کے لالے پڑ رہے ہیں، حضور مہربانی کریں۔ ابھی وہ استغاثہ پیش کر رہے تھے، فرماتے ہیں ایک حسن و جمال کا پیکر شخصیت تشریف لائے اور آ کے میرا ہاتھ پکڑا، بولے نہیں، اور ایسے ایک قدم چلے ہی تھے، سامنے میری سواری بھی تھی، قافلہ بھی تھا۔ جب جانے لگے میں نے قدمین شریفین پہ ہاتھ رکھا کہ جناب بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ فرمایا جس کو تم راحم مانتے ہو وہی تیرا نبی ہوں جس کو رحمت للعالمین کہتے ہو۔ ابھی تم نے مجھے پکارا ہے، ہم نے تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے قافلے سے ملا دیا ہے۔ تو یہ سنی مشکل میں محبوب کو پکارتا ہے، محبوب ہاتھ پکڑ کے خدا سے ملا دیتے ہیں۔ اور ایک حوالہ ان کی کتاب سے بھی دے دوں، یہ جو فضائل حج ہے نا مولوی زکریہ صاحب کی لکھی ہوئی، اس کے اندر فضائل مدینہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ویسے تو امام صفوری نے بھی اس کو لکھا ہے، ابن جوزی نے بھی اس کو لکھا ہے، علامہ اسماعیل حقی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ امام لالکائی نے بھی اس کو لکھا ہے، امام مقتسی نے بھی اس کو لکھا ہے، امام قرطبی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو تبلیغی نصاب ہے یا فضائل اعمال، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ گیا حج کرنے کے لیے، جب وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، جیسے لوگ جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا تو جا کے میرا سلام عرض کرنا۔ تو ادھر سے بھی ایک بندہ جانے لگا تو کسی نے کہا محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور ساتھ شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام ضرور عرض کرنا، اور یہ مواجہ شریف کے سامنے ہو کے سلام عرض کرنا، ادھر ادھر سے نہیں۔ اب یہ جس نے پیغام اور سلام بھیجا تھا نا، اس نے یہ نصیحت کی تھی کہ سامنے کھڑے ہو کے سلام دینا۔ اب یہ حاجی صاحب چلے گئے مدینہ شریف، جتنے دن رہے وہ بندہ ہی بھول گیا، ذہن سے نسیہ منسیہ ہو گیا کہ مجھے کس نے کہا تھا سلام دینے کے لیے، بات بھول گئی۔ جب آئے نا ذوالحلیفہ کے مقام پہ، بیر علی پر جہاں پر میقات ہے، مدینے سے مکہ جانے والی میقات پہ احرام باندھا، عمرہ کی نیت کر لی، یاد آیا میں نے سلام نہیں دیا اور مدینے دوبارہ آنا نہیں۔ قافلے والوں کو کہا یار اب کیا ہوگا، میرے ساتھ پیچھے چلو۔ انہوں نے کہا 3 میل کے فاصلہ ہم طے کر رہے ہیں، سواریاں تھکی ہوئی ہیں، اب ہم نے نیت بھی کر لی، ہم واپس نہیں جاتے۔ میں نے کہا میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، جس نے مجھے سلام دیے تھے اس نے یہ مجھے کہا تھا کہ وہاں جا کے سلام دینا، تو لہٰذا تم جاؤ، میری سواری بھی لے جاؤ، میرا سامان بھی لے جاؤ، میں پھر جاتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں وہاں جا کے عرض کرتا ہوں۔ وہ شخص آتا ہے واپس جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس بندے کا نام لے کے سلام دیتا ہے، پیش کرتا ہے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اور پھر ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اور محبوب کو بلانے کا طریقہ یہی ہے، مجھ میں کہیں کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کا جو حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ کیوں فرمایا ہے؟ علامہ عبد الرحمن سمودی علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرماتے وجہ یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بندہ مہمان ہو خدا میزبان ہو۔ یہ آج کل جو ہمیں جنت جو ہے نا جاہل نعت خواں پیش کرتے ہیں، تیری جنت مول نہ ورسوں، یہ نہیں، جو اصلی جنت ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو تمسخر اڑاتے ہیں، یہ کفر ہے، اس سے بچا کریں۔ تو وہ مقام جہاں پہ بندہ مہمان ہو اور خدا میزبان ہو، اور دوسرا جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں زندگی ہی زندگی ہو، موت نہ ہو۔
فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے میری طرف آنے والے میرے امتیو سن لو، یہ میرا گھر اور منبر تک یہ جنت کا باغ ہے، یہاں زندگی ہی زندگی ہے۔ جب تم زیارت کو آیا کرو تو تم یہی سمجھ کے آیا کرو ہم اپنے زندہ نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب یہ جو حاجی صاحب تھے یہ بھی ریاض الجنہ میں بیٹھ گئے، بین النوم والیقظہ کی کیفیت تھی، نہ سو رہے ہیں نہ جاگ رہے ہیں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، ساتھ شیخین کریمین ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے ابو بکر، اے میرے پیارے عمر، یہ تمہاری محبت میں واپس آیا ہے، سلام تو مجھے تو روز پیش کرتا رہا ہے، یہ تو آپ کے لیے آیا ہے۔ اب کیوں نہ ہم، چونکہ سواری بھی اس کی چلی گئی، قافلہ بھی چلا گیا اور یہ پریشان ہے، اور ہماری بارگاہ میں بیٹھ کے کوئی پریشان رہے۔ رحمت کا معنی یہی ہے۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پریشان رہے، ہم اس کو پہنچاتے ہیں۔ ایک طرف سے میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا، تو وہ بندہ کہتا ہے میں بیٹھا ریاض الجنہ میں تھا، میری آنکھ کھلی تو میں مطاف میں موجود تھا، میں مکے پہنچ چکا تھا، بیت اللہ شریف میری نظر کے سامنے تھا۔ کہتے میں نے طواف کیا، عمرہ مکمل کیا، نیت میں نے کی ہوئی تھی، عمرہ مکمل کرنے کے بعد 1 دن 2 دن 7 دن کے بعد میرے پاس قافلہ پہنچا۔ انہوں نے کہا تو کیسے پہنچا؟ میں نے کہا تمہیں تو پہنچایا ہے سواری اور سوار نے، مجھے بتایا ہے مدینے کے تاجدار نے، مجھے مدینے کے تاجدار نے ہاتھ پکڑ کے پہنچا دیا ہے۔ تو لہٰذا رحمت کا صحیح کنسیپٹ وہ مانتا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری خصوصیات کو مانتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ سنی، یہ دیوانے، مستانے، پروانے، یہ ساری خصوصیات کو مانتے ہیں، تبھی تو ہر جگہ پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔